بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قربانی کے شرائط کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ قربانی کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور کیا قرض دار پر بھی قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ان مسئلوں پر آج ہم بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ بہت سے لوگ اس چیز میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں قربانی کے شرائط کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض دار ہونا یہ قربانی کے منافع ہے، یعنی اگر ہم پر قرض ہے تو ہم پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو ہمیں قربانی کی شرائط کا علم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ان غلط فہمیوں سے ہماری جو غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا، قربانی 5 شرائط ہیں واجب ہونے کی، یعنی جس میں 5 شرائطیں پائی جائے قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، یعنی مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، اس پر یعنی نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ بالغ ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3 عاقل ہونا، اس پر جو عاقل ہے اس پر قربانی واجب ہے، پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، یعنی جو مقیم ہو، اقامت کی ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 نمبر پر یہ ہے کہ مالک کے نصاب ہونا۔ تو ان 5 شرائط جس بندے کے اندر پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان شرائط کے اندر کہیں پر یہ بات موجود نہیں ہے کہ قرض دار نہ ہونا، یعنی اگر کوئی قرض دار ہوگا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو قرض دار ہے اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی اور دوسری صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوگی وہ کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مالک کے نصاب رہتا ہے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی کہ اگر اس پر قرضہ ہے اور قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ مالک کے نصاب نہیں رہتا، اگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی ہے کہ جو مالک کے نصاب ہے جو اس پر قربانی واجب کر دے، اتنا مال اس کے پاس موجود نہیں رہے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اوپر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے اور اس کے پاس 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ٹوٹلی موجود ہے، اب 5 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے پیچھے بچتے ہیں تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے اوپر مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے قرضہ اور ٹوٹلی اس کے پاس رقم ہو گئی، یہ چیز جو بھی اس کے پاس موجود ہے اب وہ 6 لاکھ روپے کی موجود ہے، 6 لاکھ روپے کی یا 6 لاکھ روپے کی اشیاء اس کے اوپر موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اب 5 لاکھ روپے وہ قرضہ دے دے گا، پیچھے 1 لاکھ روپے اسے بچے گا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے وجوب کے لیے 52 تولہ چاندی یا اتنی رقم یا اتنی حاجت اصلیہ سے کسی چیز کے زائد ہونا، اگر ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ مالی کی نصاب کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درست مسئلے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔